کو مطلب اس پر کوئی تحقیق کی جاتی ہے، ہر چیز نہیں ہے. آپ کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہے حرام ہے، ناجائز ہیں، نہیں ہو سکتا. یہ جائز کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی صورت نکال دیجئے کہ نماز فرض نہ رہے، عام حالات جیسے ہمارے ہوتی ہے، نماز تو فرض ہے ہی نا. تو کہاں سے نکال کر دے گا بھائی یہ سب سی چیزیں؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں چھوڑنی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلام میرے پیچھے چلے، میں اسلام کے پیچھے نہ چلوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، مجھے اسلام کے اصولوں پر ہی چلنا ہے، اسی کے پرنسپلز کو ہی اپنانا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. ہماری تجارت کے اندر دھوکہ ہے، ہم دھوکے باز ہو گئے. جو ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جھوٹے ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں. جبکہ مسلمان کی تجارت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دیتا ہے، جو بولتا ہے وہی دیتا ہے، خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارے یہاں پیسہ لیا، اب پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں بیچ کر میرا قرضہ اتار سکتا ہے، یہ فلاں فلاں چیز قرض کر کے میرا قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن یہ میرا قرضہ نہیں اتار رہا. آپ لوگوں کے قرضے دبا کر بیٹھے ہیں، خود پیسے والے بننا چاہتے ہیں، میری کوئی چیز نہ جائے، یہ صبر کرے، یہ برداشت کرے. یہ کیوں برداشت و صبر نہیں کرتا؟ آپ کے کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے دبا لینے سے، خود اپنے اوپر دبا لینے سے، پھر اس کو خواہ نہ خواہ انٹرسٹ کے طور پہ پیمنٹ کر لینے سے، اب بھی اگر مارکیٹ میں کرائسس نہیں آئیں گے تو کرائسس پھر کب آئیں گے؟ دولت تو دب گئی نا، گناہوں کی نظر ہو گئی دولت. قرضہ وقت پر واپس کرنے کی ترکیب بنائیں، قرضہ وقت پر واپس کریں. یہ قرضہ وقت پر واپس نہ کرنا یہ بحران کا سبب ہے. جعلی مال بنانا یہ بحران کا سبب ہے. اگر میں بعض ممالک کی مخصوص طبقوں کی بات کروں تو ان کا نام مارکیٹ میں خراب ہو گیا، ان کی انڈسٹری مارکیٹ میں بدنام ہو گئی. ان سے مال نہیں لینا، اس برانڈ کا مال نہیں لینا، اس ملک کا مال نہیں لینا، فلاں ملک کا مال نہیں لینا، فلاں قوم سے مال نہیں لینا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بددیانتی، خیانت، جھوٹ. دیکھیے صرف سود ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر مختلف اسباب ہیں، ہر کوئی سود میں مبتلا بھی نہیں ہے. لیکن باطل شرط لگا دینا، اب یہ میں کس طرح آپ کے بحث میں جاؤں، بے سلام، بے تعاتی، پھر خیار شرط، خیار عیب، یہ ساری بحثیں ہیں بے و شرع کی. یہ ساری بحثیں میں اتنے سے اجتماع میں نہیں سمجھا سکتا. ان چیزوں کو محسوس کریں اور اپنے اندر رشوت کو ختم کریں. نہیں دینی رشوت، ذہن بنا لیجئے. جھوٹ نہیں بولوں گا، ذہن بنا لیجئے. جو وعدہ کروں گا پورا کروں گا، ذہن بنا لیجئے. جو کہا ہے وہی دکھاؤں گا. اب آپ کاؤنٹ میں تبدیلی کر کے کپڑا نہیں بیچتے، بتائیے نا. کہتے جناب 60% یہ ہے اور 40% یہ ہے، 65% یہ، 35% یہ ہے، پولیسٹر ہے، کاٹن ہے. اب کون سا کتنا 65%، کون سا 35%؟ کیا یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا کپڑے کے اندر؟ تانا بانا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا یہ برتن بناتے ہیں، یہ بناتے، سونا بناتے، فلاں چیزیں بناتے، کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ کہتے کیا ہیں، بیچتے کیا ہیں؟ اب جھوٹ جہاں بولیں گے، دھوکہ جہاں دیں گے، وہاں پر اب کرائسس نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ پراپرٹی بیچتے جھوٹ بولتے ہیں، جو پراپرٹی بکواتے ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کو آپ بولتے ٹاپ کھا گیا، جھوٹ بول کے کر جاتے بعد ہوگا. جھوٹ کیوں بولتے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہی ملے گا. جو آپ کو ملا ہے نا وہ آپ کو ملنا تھا. اگر آپ سچ بولتے تبھی وہی ملتا. آپ نے اپنے حصے سے زیادہ نہیں لیا. یہ تو آزمائش تھی آپ کی کہ اپنے حصے کا رزق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے لیتے ہو کہ اس کی فرما برداری کر کے لیتے ہو. یہ تو چھوٹے سے تھوڑے ٹائم کے لیے فور دا ٹائم بینگ ایک آزمائش آئی تھی. آپ سلپ ہو گئے، آپ جھوٹ بول گئے. جی ہاں، آپ جھوٹ بول کے ہار گئے، فیل ہو گئے. آپ نے غلط بیانی کر دی. اگر آپ سچ بولتے تب بھی میرا رب تمہیں اتنا ہی رزق دیتا جتنا تمہارے جھوٹ بولنے پر تمہیں رزق ملا تھا. سچ بولتے، کیونکہ رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر ہے. آپ میرا رزق نہیں لے سکتے، میں آپ کا رزق نہیں لے سکتا. توکل کہاں گیا؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا؟ تو کیا کپڑا، کیا پراپرٹی، کیا انڈسٹری، کیا تجارت، کیا یہ جھوٹ، دھوکہ، بس کاٹو. یہ آیا سیدھا سادہ بھولا بھالا سا لگتا ہے، اس کو بیچو، کاٹو.
بیچو کاٹو، اس کو بیچو کاٹو. ارے کیوں بھائی کیوں کاٹو؟ ارے کس کو کاٹ رہے ہو؟ تمہارا مسلمان بھائی ہے. حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست بزرگ تھے. ان کی دکان پر 400 درہم کا جوڑا تھا، ہلا تھا، قیمتی لباس. یہ گئے کسی کام سے، ان کا بھتیجا دکان پر تھا. سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، ان کا بھتیجا دکان پر تھا. یہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا تو ایک گاہک ان کے ہاتھ میں وہی ان کی دکان کا جوڑا تھا. پہچان دی ان کی کہ میرا یہ پاس یہ مال ہے. تو کہا کتنے کا لیا؟ بولا 400 کا لیا. کتنے کا لیا؟ اور ان کو پتا تھا یہ 400 کا نہیں تھا، یہ تو 200 والا ہے. میری دکان میں جو 200 والا جوڑا یہ وہ ہے، یہ 400 والا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو 400 والا نہیں ہے، یہ تو 200 والا ہے. تو اس نے کہا ہمارے شہر میں اس کی قیمت 500 روپیہ ہے. میں 400 میں صحیح ہے. بولا نہیں، یہ 400 کا ہے ہی نہیں، میرے پاس یہ 400 کا ہے ہی نہیں، یہ 200 کا ہے. اب وہ بحث ہو گئی. بولا نہیں، یا تو آپ بے فس کریں، اپنا سودا کینسل کرو، یہ لے اور 400 واپس لے لیں، یا پھر 200 روپے واپس لیں. اب بحث ہو گئی. اب اسے پکڑ کر وہ دکان پہ لے گئے، اور دکان پہ لے جانے کے بعد ان کو 200 روپے واپس کیے، اور وہ 200 میں چیز بیچی، اور اپنے بھتیجے سے ناراض ہوئے کہ تو نے چند سکوں کے لیے مسلمانوں کی خیر خواہی کا کیوں نقصان کیا. اس نے کہا میں نے اس کو کب بولا تھا کہ 400 یا 600 کی چیز ہے؟ میں نے اس کے سامنے رکھا، اسے 400 میں لے لیا. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے وہ پسند کیوں نہ کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اے معیشت کے بحران کا رونا رونے والوں، میرے آقا کے ارشاد کو پکڑ لو، میرے آقا کے ارشاد کو پکڑ لو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے، تمہاری معیشت کا بحران انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تمہاری معیشت بڑھے گی، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہیں رب تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں سکون کی دولت عطا کرے گا انشاءاللہ. جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ارے کون مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ کون شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ملاوٹ والا مال بیچے، مجھے کوئی جھوٹ بول کر مال بیچے، مجھے دھوکے سے مال دیا جائے، مجھے سود پر پیسے دیے جائیں، مجھ سے رشوت لی جائے، مجھے کاٹا جائے، میرے سیدھے پن اور میری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے مارکیٹ میں جب میں جاؤ تو میرے جیب کو خالی کروا دیا جائے. آپ اپنے بچے کو شاباشی دے رہے کہ آپ کے بچے نے دھوکے سے کسی کی جیب خالی کر دی. آپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے تھی. بیٹا جھوٹ اور دھوکہ دے کر کاروبار مت کر، تو اور تیرا کنبہ سب کے سب بے سکونی کی آفت میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ ہے مین چیز. خرید و فروخت کی شرائط اور خرید و فروخت کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو اخلاقیاتی خرابی ہمارے بازاروں میں ہے، اس کو علاج کیجیے، اس کے علاج کی طرف آئیں، یہ بہت ضروری ہے. ایک اخلاقی ذمہ داری عرض کرتا چلوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو بیچارے غریب اور محتاج لوگ ہیں ان کا کوئی حل نکالیے. اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے اخلاقی حوالے سے. آپ سورہ زاریات پڑھ لیجئے، اس میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ نساء میں موجود ہے، سورہ توبہ میں موجود ہے. ساری آیتیں اور اس کے حوالے میرے پاس موجود ہے، لیکن وقت میرے پاس اب نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں، ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں آپ کو میں بیان کر سکوں. اسے سارے کئی ارشادات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھ جائیے. دیکھیے، اپنی ضرورت کے پیسے رکھنا، دواؤں کے لیے، علاج معالجہ کے لیے، کپڑوں کے لیے، راشن کے لیے، اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اسلام نے ترغیب ہمیں دی ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک خوبصورت درس ہے کہ اسلام ہمیں آگے کی زندگی کا درس دیتا ہے. غیر مسلم نے یہی زندگی اختیار کی ہے، اس کے لیے یہی ہے، آگے اس کا ایک عقیدہ ہی نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے آگے کا، روز جزا کا، قبر و حشر کا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد دلا دوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کون ہے جسے اپنے سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال پسند ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال پسند ہے. تو ارشاد فرمایا، تیرا مال وہ جو تو نے آگے بھیجا، جو چھوڑ کے گیا وہ تیرے ورثہ کا مال ہے. تو آگے کیا بھیجا؟ اب آگے بھیجنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، ناداروں کو دیجئے. تنگ دستوں کو ڈھونڈیے. آپ کے پاس، جن کے پاس ہے، ان کے پاس اب بھی ہے، اب بھی ہے. اور جن کے پاس نہیں ہے نا، وہ بھی دے. صدقہ دینے میں کیا حرج ہے؟ صدقے کا تعلق یقین مانیے دولت مند بننے سے نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق دولت مند بننے سے نہیں ہے. یہ آج غلط فہمی دور کر دیجیے اپنی.
خطبہ دے رہے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دوران خطبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مسکین اور مفلوق الحال تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ دو. ایک شخص اٹھا, اس نے ایک کپڑا جا کر اس کو دے دیا. سرکار نے فرمایا صدقہ دو. ایک شخص اٹھا, اس نے ایک کپڑا اس کو دے دیا. سرکار نے فرمایا صدقہ دو. اب جس سے وہ دو جو کپڑے ملے تھے نا, جس کے لیے صدقہ مانگا جا رہا تھا, اور اس کے بعد دو کپڑے ہو گئے, وہ اٹھا, اس نے اپنا ایک کپڑا صدقہ کر دیا.